اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک زمانے کی خبر دی کہ جس زمانے میں اس امت کے اندر قتل و غارت گری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا یکثر الحرج، اس میں قتل بہت زیادہ ہو جائیں گے اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا مسلمان اور مشرکین کا آپس میں قتال ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، یقتل بعضکم بعضا، میں تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ قتال کرو گے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے 10 مقامات پر ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو آج کے اس دور میں یہ حدیث پوری طرح صادق آتی ہے کہ جس میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے، اور خون مسلم اس دور کے اندر مومن کا خون بہت ارزاں ہو چکا ہے، بہت سستا ہو چکا ہے۔ حالانکہ مومن کے خون کی اللہ رب العزت کے نزدیک اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جان کے قتل کو تمام انسانیت کا قتل قرار دیا۔ ہمارا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور بلکہ قتل کی حرمت پر، مومن کے قتل کی حرمت پر قرآن مجید میں اس قدر سخت وعید ارشاد فرمائی کہ جو وعید سن کر کوئی بندہ اس جرم کے قریب نہیں جا سکتا۔ چنانچہ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت کریمہ 93 ہے، ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے مباح سمجھ کر اس کو قتل کیا تو وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، قاتل کی توبہ بھی قبول نہیں، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضبناک ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ قرآن کی نص قطعی ہے اس بندے کے متعلق کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کے خون کی قدر و منزلت کو کئی مقامات پر بیان کیا۔ ایک دفعہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے بیت اللہ سے خطاب کیا اور فرمایا ما اطیبک، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، ارشاد فرمایا اے بیت اللہ، تیری جتنی حرمت ہے، تعظیم ہے، تقدس ہے، احترام ہے، تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی حرمت اور اس کا تقدس اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے۔ ارشاد فرمایا مالہ و دمہ، اس کے مال کے متعلق اور اس کے خون کے متعلق، اور فرمایا وَأَن نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، کہ ہم مومن کے متعلق کوئی بدگمانی نہ کریں، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام یوم النحر میں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ وہ خاموش ہو گئے اور عرض کرنے لگے ادباً اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں؟ جی حضور یوم النحر ہے۔ ارشاد فرمایا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ عرض کی حضور اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں؟ جی حضور ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو عرض کی حضور اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں؟ جی حضور مکہ المکرمہ ہے۔ تو فرمایا کہ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، میں سنوں تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں
تو اللہ نے تمہارے اوپر ایک دوسرے پر یوں حرام کر دی ہیں، ارشاد فرمایا جیسے کہ آج کے دن کی اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے، اللہ نے تمہارے خون کو ایک دوسرے پر یوں حرام کر دیا ہے۔ ذرا سوچیں مسلمان کے خون کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی عظیم قدر و منزلت ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قتل المؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، میں پوری دنیا زوال پذیر ہو جائے، تباہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم نہیں، پوری دنیا کی تباہی، جتنا فرمایا کہ ایک مومن کا قتل کرنا اللہ کی بارگاہ میں جرم ہے۔ ایک حدیث میں یہ موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مومن کے قتل میں ایک آدھے کلمے کے ساتھ شرکت کی، آدھے کلمے کے ساتھ، وہ آدھا کلمہ کیا ہے؟ اقتل، عربی میں یہ امر کا صیغہ ہے، کسی نے صرف الف اور قاف کا تلفظ کیا تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ، عیاں طور پر جس کو سب پڑھ لیں گے کہ یہ اتنا بڑا بدبخت ہے جس کو اللہ نے آج کے دن میں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ جس دن اس کی 99 رحمتوں کا ظہور تام ہوگا، اس دن میں حضور نے فرمایا کہ جس نے مومن کے قتل میں ایک آدھے کلمہ کے ساتھ شرکت کی تو اس کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو جس نے پورا کلمہ کہا اور پھر جس نے مومن کو شہید کیا، اس کو قتل کیا، اس کا وبال اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو معاملات میں سب سے پہلے جس معاملے کا فیصلہ ہوگا، فرمایا وہ خون مسلم ہے۔ تو آج کے اس دور میں مسلمان کا خون بہت ارزاں ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی جانوں کی اور ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔